ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا فقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خدا تو وہ ہے جو قدرے پہ فیض عام کرے. خدا کون ہے جی؟ جیڑا قدرے تے فیض عام کرے. خدا تو شرط ہے کہ میں ہر کہنو نظر تے نہیں آؤں بس انتظام واسطے بھی کہن سے بھیجنا تبت نبی وہ ہے جو خدائی کا انتظام کرے اور کعبہ وہ کعبہ ہے جسے ہر خاص و عام کرے اور میرا نبی وہ ہے
سجدہ کریندا مدارج النبوہ اٹھا کے بیٹھا اس ٹائم سادت والے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت دا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے قادر حکم دیتا کہ ہر شہر سجدہ پہ کریں گے کعبہ تم ہی سجدہ کر تم ہی سجدہ کر یا باری تعالیٰ کیڑی سائیڈ تے سجدہ کرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سجدہ اس پاسے کر جیڑی طرف میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے میرے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے قدم لگے ہوئے تو سجدہ اس پاسے کر تسامعین کعبے نے بھی سجدہ میرے محبوب دے دادے دے قدمہ دے نشانہ نو کیتا اس کعبے نے تو سا پورا جہان سجدہ کر دے ہو اس کعبے نے میرے محبوب دے دادے دے قدمہ دے نشانہ نو سجدہ کیتا تو ایک جنی میں آیت کریمہ تھوڑے سامنے پڑھن دی توفیق حاصل کی دی ہے اللہ تعالیٰ دے کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی سمجھن دی اور اس دیوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو جس ٹائم حکم ہویا کہ میرا محبوب کعبے دے وچوں نکل کے تیوان کے مدینے نو آباد کر مکے چوں نکل کے تیوان کے مدینے نو آباد کر اور وہ جس ٹائم مدینے گئے تو سادے تھوارے نبی اور مسلمان کم و بیش 16.5 یا 17 مہینے بیت المقدس دل منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے بیت المقدس دل منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تو یہودی مسلمانوں تانے دے ون کہ اگر تھوڑا نبی سچا ہو گیا تھوڑا عقیدہ سچا ہو گیا تو تسا سادے قبلے دل منہ کر کے نماز نہ پڑھوا تسا اتنا عرصہ آپ نے قبلے دل منہ کر کے نماز پڑھی تے ہن تسا سادے قبلے دل منہ کر کے نماز پہ پڑھتے ہو تسامعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسامعین سادے دوار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن اپنی مسجد ذل قبلتین دے وچ نماز پڑھا رہے ہیں تے دل دے وچ خیال آیا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ اے حکم فرما لیندے کہ اے میرا محبوب اپنا منہ خانے کعبے دی طرف کر کے اسے شوق دے وچ اسے نیت دے نال اسے ارادے دے نال آسمان دے ویکھیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جبرائیل عرض کی تھی جی رب جلیل آنکھیں ویکھتا صحیح میرے محبوب دا میدر ویکھنا کیدہ سونا پہ لگتا ہے میرے محبوب دا میدر ویکھنا کیدہ سونا پہ لگتا ہے آنکھیں یا اللہ کیا کرا آنکھیں کوئی ایسا کام کر دے جو قیامت تک آمن اللہ ہر کوئی میرے محبوب دی اس ادا نو یاد رکھے میرے محبوب دی اس ادا نو یاد رکھے تاکہ یا باری تعالیٰ میں کیا کرا اکیلے چھوڑ قد نرا تکلما وجہ کا فی السماء کہ میرے محبوب بات میں تیرا آسمان والے ویکھدا پیا کیڑا سونا پیا لگدا تیرا آسمان والے ویکھنا مینوں کیڑا سونا پیا لگدا قد نرا تکلما وجہ کا فی السماء فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ میرا محبوب اپنا منہ ہونے پھیر کے خانے کعبے دی طرف کر کے میرا اپنا منہ ہونے پھیر کے خانے کعبے دی طرف کر کے ہون اتنے سمجھا والی ہی گل ہو رہے اگر کوئی تھوانو کوئی کم آکھے کوئی تھوانو کوئی مسئلہ آکھے تسا روٹی پہ کھانے ہو تسا کوئی کم پہ خریدے ہو تو تسا آنچو یار میں ایک کام ختم کر کے نہ اس تو بعد تیرا کام بھی کر چھوڑے سو ختم کرے سو نا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب تے میدر سوالی نظرہ نال ویکھیا ہے تے میرے کو برداشت نہیں کیتا کہ میں تینوں انتظار کراوا ہونے اپنا منہ اس پاسے کر کے جیڑے پاسے تیرا دل آتا ہے سبحان اللہ میرے محبوب دشان ویکھو اپنا منہ ہونے اس پاسے کر کے جیڑے پاسے تیرا دل آتا ہے تسامعین سرکار نے 2 رکعتاں پڑھیاں بیت المقدس دل منہ کر کے اور بعد 2 رکعتاں اپنے بابے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے گھر دل کر کے پڑھیاں
سامعین اللہ تعالیٰ دے محبوب نو تا اللہ تعالیٰ جی طرفوں وحی آئی، اللہ تعالیٰ جی طرفوں حکم آیا تے پچھو صحابہ کرام جی دے کھلوتے ہیں، صحابہ کرام نو کہے آکھیا کہ ہم اس پاسے کر کے نو وہ وحی آئی، صحابہ کرام دیتے وحی نہیں آئی، کوئی الہام آیا نہیں، الہام بھی نہیں آیا، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا نہیں، حکم بھی نہیں دیتا، تو صحابہ کرام دے کو پوچھو کہ جناب حکم تا اللہ تعالیٰ نے محبوب نو آیا تو سا کیوں اپنا منہ سرکار دے پچھو پھیر دیتا؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ لوگوں ساجد نہ ایک کعبہ ہے نہ او کعبہ ہے، ساجد آمنہ دا لال کعبہ ہے۔ کہ ساجد نا ایک کعبہ ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے فرمائیں ان کے صحابہ کرام نے دل دی بچوں کے آواز آئی، صحابہ کرام نے فرمایا کہ میدہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میدہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو، میدہ دین بھی تو ایمان بھی تو، میدہ عشق عشق تیار سرکار دی ذات رل کے پڑھو نا کہ میدہ عشق بھی تو میدہ دین بھی تو ایمان بھی تو، میدہ عشق بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاة صوم و صلاۃ اذان بھی تو، میدہ عشق بھی تو میدہ یار۔ یہ جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدہ کعبہ بھی تو ہے، کہ میدہ کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میدہ عشق بھی تو میدہ یار۔ کہ تسا داتے ہو کہ منہ کیوں چین چکی کرے؟ صحابہ کرام دا عقیدہ پوچھو، صحابہ کرام دا ایمان پوچھو، تو او داتے کہ جس طرف نگاہ یار پھرے کونین ادھر ہو جاتی ہے، اس پاسے خلقت جھکتی ہے کہ نظر جدھر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام دا کیا کیتا کہ یہ دے پاسے میرے محبوب دا منہ پھردا بنے اللہ تعالیٰ دا کعبہ بھی دعا پڑھتا، اللہ تعالیٰ سانو اپنا کعبہ درست کرن دی توفیق عطا۔ اور وقت آخر دے حضرت بابا فرید الدین کے فرمائے دے کہ جے یار فرید قبول کرے، پہلی گل وہ شالا قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، میدہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو۔ جو یار فرید قبول کرے تکیہ ہوگا، او کتنے کلومیٹر دور بارڈر دلتے حضرت بابا لنگر شاہ صاحب دا دربار ہے، تے جیڑے ویلے اللہ تعالیٰ دے فقیر دی بارگاہ دے وچ منو تا رونقاں لگیاں ہوئیاں، اپنے سرداراں دے قبرستان بھی دے گنو، اپنے ہم جاگیرداراں دے بھی قبرستان وے گنو، تے دور دراز دے وچ من کے حضرت بابا تھگڑی شاہ صاحب دا دربار بھی وے گنو۔ جس ویلے بنیو تا اللہ تعالیٰ دے نور دی بارش تیندی پئی، 850 سال ہو گئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو، آج بھی انہاں دی بارگاہ دے وچ بنیو تا اللہ تعالیٰ دے نور دی تازگی محسوس تھی۔ کس تو تھی لیے کہ یار فرید قبول کرے، یار نے قبول کر کے دار یاری لگ گئی، یہ یاری لگ گئی تو وقت کیا تھیا بات ہر ویلے دینے بستے پہ، ہر ویلے او بستے پہ ہے۔ یہ تو صاحب سو کہ اللہ تعالیٰ یاری کینے لینا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا نا کہ ابراہیم نو میں اپنا یار بنا چھوڑے، ابراہیم نو میں اپنا یار بنا، فتح اللہ ابراہیم خلیلہ،
جس ویلے اعلان کیتا کہ میں ابراہیم کو اپنا یار بڑا چھوڑیا تب فرشتیاں دے وچ چوں بچو شروع ہو گئی، وہم و گمان شروع ہو گئے، خیالات شروع ہو گئے کہ یا باری تعالیٰ اسا تیری ملائک گناہ تو پاک، بھلن تو پاک، غلطیاں تو پاک، معصوم مخلوق موجود ہاں، اس نے باوجود بھی بن کے تے ایک خاکی نال یاری لگی۔ تو سارے فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھیجے، کہنو بھیجے تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کہ جناب تسا بنو اور وانی کے رب دی ذات کو اجازت گنو کہ یا باری تعالیٰ تے یاری جو لائیے اسا تیرے یار نو ازماونا چاہتے ہیں، اسا تیرے یار نو کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ ازماونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتیوں اگر ازماونا چاہتے ہو تو ازماؤ چاہ، میں یاری انی نہیں لائی، میں یاری چن کے لائی۔ سبحان اللہ۔ تسامعین اللہ تعالیٰ دی اجازت دینا فرشتہ زمین دے اتے آ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنگل دے وچ اپنا مال چلا رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مال عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے 400 ریوڑ ہیں بکریاں، کتنے جی؟ 400 اجڑ بکریاں دے۔ تو فرشتہ آیا پہاڑ دیتے کھلو رہا کہ اللہ تعالیٰ دا نام کی دوسرا، سبحان اللہ۔ باوان دا کیوں طریقہ جی سجن جنگل دے وچ کھلوتے ہیں، بابا غلام فرید صاحب فرمائے دینا کہ تندی تھی جو گن چودھار پھرا، ان سندھ تے ماڑ پنجاب پھرا، تندی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سنج بار تا شہر بازار پھرا، مت یار ملن کیسان سبب، جنگلہ دے وچ اپنے یار بتے کو دیتے ہیں۔ جب فرشتہ آیا، فرشتے نے آواز دیتی، اللہ تعالیٰ دا نا چاہیا کہ رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سبھی سارے رب کی ذات سے نا کرنا چاہتا کہ رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رب کونین و مکان اللہ اللہ، رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ۔ آنکھیں تو چپ کر گئے، جس وقت آواز اپنے محبوب دی ماں دی حضرت ابراہیم دے کن دے وچ پہنچی، حضرت ابراہیم نے اپنا مال چھوڑ دیتا تے پہاڑ دے بھج پہ اور آواز دیتی کہ کون ہے وہ شخص جیسا میرے محبوب دا ایدہ سونا نام پہ اگنتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں تیرے محبوب دے نام جنالا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی کہ بھائی ایک باری میرے محبوب دا نام بات میں نو سنا چاہ، ایک باری میرے محبوب دا نام میں نو سنا چاہ۔ عاشق جنہیں جو وہ اپنے محبوب دا نام سن کے بھی اپنا ایمان تازہ کر کے ایک باری میرا اپنے محبوب دا نام سنا چاہ۔ اب کہ بھائی نام تا سنے سا اس دے بدلے میں نو دیسے کڑی چھے، اس دے بدلے ازماما نہ ایک لائی نام تا سنے سا اس دے بدلے میں نو دیسے کڑی چھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی طرف میں نو 400 اجڑ بکریاں دے ملے ہوئے، تو ایک باری نام چاہ چاہتے 200 اجڑ تجھے ہو، 200 بکریاں نا 200 چھیڑ اجڑ تیدے ہو گئے۔ جب حق فرشتے نے فرمایا کہ رحیم و کریم و رحمان اللہ اللہ، رب کونین و مکان اللہ اللہ، 200 ریوڑ لٹا دیتے کہ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، کیوں خوش ہے جیسے دولت دارین پا گئے، ہر شے لٹا چھوڑی نے تے خوش ان بندے کے لیے ہر شے پا گئے۔
200 اجر دے دیتا. حضرت ابراہیم کھلو رہے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا 200 اجر چھیڑ کے تے دور پہ جنہیں تھوڑا جہا فاصلہ کیتا نا تے پچھو بات آواز ماری. محبوب دا نام سنائی عشق دی گل ہے, اہل عشق دی گل ہے. اصل تو کے سمجھا آواز دیتی کہ بھائی ایک باری کلوون تے مہربانی کر مینوں ایک باری بات اپنے محبوب دا نام سنائی. میں نے ایک باری بات آکے بھائی کیڑی شے جیسے آکے اگے 200 دیتا ہم چاہ جیڑا 200 بقایا ہے وہ بھی تلفی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلو گئے تے بات فرمائے کہ رحیم و کریم و رحمہ اللہ رب کونین و مکان اللہ 400 دا 400 ریوڑ دے دیتا ایک اپنے محبوب دا نا سن وہ ایک بنی اسرائیل دا بندہ ہے کہ اس نے 70 سال عبادت کی. کتنی 70 سال عبادت کی تھی. 70 سال تو بعد نبی یہ وقت دیتے اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی کہ وہاں ایک بندہ بیٹھے 70 سال اس نے عبادت کی تھی. مصنوی مولانا ہے روم اٹھا کے بیٹھو وہ کول پہنچے تاکہ بھائی اللہ تعالیٰ پہ فرمائے کہ جیڑی تے 70 سال عبادت کی تھی وہ تیری 70 سال دی عبادت نامنظور ہوگی. پوری زندگی ختم ہو گئی, کوئی کم نہ کیتا, رب دی عبادت کی تھی کہ او غفور الرحیم ہے, او بے نیاز ہے, اس نے قبول کوئی نہ کی تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی بڑے پریشانی دے حال میں کہ ایک میرا امتی ہے 70 سال اس نے عبادت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی. ایک دن میں دسیندہ روسی پچسی بے ہوش ہو ویسی ہم کرے سی یہ دسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری 70 سال کی عبادت تیرے منہ تے مار چھوڑیے نامنظور کر چھوڑیے اگوں عاشق نچن لگ پہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. اسا کی کھول کے وے دیا تے او آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. نچن لگ پیا کہ بھائی تیرا دماغ تری خراب ہو گیا. 70 سال تے محنت کی تھی بے ریا عبادت کی تھی, اپنا مال چھوڑیا, گھر چھوڑیا, بچے چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے کوئی وظیفہ میں دے نا کہ نہیں ذات دے, نہیں مال دے, نہیں ملک و ملک تے مال دے, نہیں ذوق وجد تے تاج دے, نہیں سست مست دے پیتے بدے. کہ شہدے کچھ نہیں لگ دے, ذوق تے تاج دے لگ دے, محبوب دا نا چلی درانے تے وہ جھوم دے رہا. اکیو بھائی کیوں نچن نہ کیا کری تے عبادت نامنظور ہے. اب اس بندے نے آکھیا کہ نبی سے توان ضرورت ہو سی ثواب دی ہمیں منظور کرے یا نہ کرے. میں نے یاد تک کی تاس کے لئے کی یاد تک کی تاس عبادت قبول کرے نہ کرے. میں نے یاد تک کی تاس کے نس کی تا بس میں ثواب دا طالب میں جواب دا طالب ہے. ہاں کرے آج یا نہ کی نیز جواب دا دے چھوڑے آج میری عبادت سٹھائی ہو. یہ عشق نہیں ہے اللہ جی. اللہ تعالیٰ عشق دا ہی خطرہ نصیب فرماوے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت نصیب فرماوے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز دیتے تریچی بار بعد فرشتہ واپس آ گیا. ہر شے دے چھوڑی 400 اجر دے چھوڑیا. جس نے بعد فرشتے نے ہوئے کیا کہ عرض کی دیئے میرا بھائی ایک باری بات مہربانی کرتے میں اپنے محبوب دا نام سنا چھوڑ. اکے بھائی اس بار تیرے کو شہر تا بچی کوئی نہیں تے میں نو محبوب دے نام دے مدرے چ کیڑی شہر دے سی. محبوب دا نام جو میں چاہاں میں نے کیڑی شہر دے سے. اللہ تعالیٰ دے دوست نے فرمایا کہ اجر تک اتنی کھلوتا انہوں چڑھاون واسطے چھیڑو بھی لوڑ کوئی نہیں ہے. نا چاچا تے میں تیرے والدہ چھیڑو. فرشتے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پہنچیا اور فرشتے نے آکھیا اس کے فرشتے ہو رب دی ذات دے دوستاں نو آزماؤ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاری لائیے چن کے لائیے, چنن تو بغیر نہیں لائیے. اللہ تعالیٰ او یار فرید کو قبول کرو دی توفیق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ صحابی انہوں نے نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
کہنا ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ بڑے مسکین بڑے حیال ہے اور آپ نے بارے مشہور آئی کہ آپ نے کنا بھی نگاہ اکتے نہیں کی دے. ہمیشہ تلہ ویک کے چلنا بڑے احترام اور عدب دینا چل رہا. ایک دن سرکار دی بارگاہ دے وچ آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت پریشان ہوں. میں بہت پریشان ہوں. تو فرمایا کہ میرا محبوب بندہ کیوں پریشان ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو میں نے دس میں جو پریشانی ہے مقامہ لایا بیٹھا. اکہ جناب میں تھوڑا غلام ہاں تے میری ایک بڑھڑی ماں ہے وہ ہے کافرہ. میں مسلمان تے وہ کافرہ ہے. یہ مزہ نہیں آتا جو میں قیامت والے دن جناب دے غلامہ دے وچ ہوا تے او جہنم دے ٹری رہندی ہوے. اکھے بات کیا کرا اکھے اٹھاؤ نہ ہاتھ تے منگو اس کو جیڑے کنا تھون موڑے آتے. تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے گھر دی طرف جا رہے ہیں. کہ راستے جلتے کسی نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ آج کے ہو گئی آج کے مسئلہ بڑھ گئی کیوں دوڑتا بہنا کیوں بھجتا بہنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نو چھوڑ دے میں مقابلہ پہ کرینا. میں کیا پہ کرینا جی؟ مقابلہ پہ کرینا. او بھائی کس دے نال مقابلہ پہ کرینا؟ آکھے مقابلہ میں یہ پہ کرینا کہ ایک میں گھر پہلے پہنچتا یا میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچتا. یہ پہ مقابلہ کرینا جی؟ عقیدہ بالکل سرکار دے صحابی دا سرکار دے نال عشق اور عقیدت دا ایک مزاج اور معیار دیکھو کہ میں دوڑ لائی گینا ریس لائی گینا کہ پہلے میں گھر پہنچنا یا میرے محبوب دی دعا گھر پہنچنا. تو دوڑ دے دروازے دے اپنے پہنچ گئے. دروازہ کھٹ آیا اندروں آواز آئی کہ میرا بچہ ایک منٹ انتظار کر کے میں غسل پہ کر دوں. نشانی مل گئی. کہ لگتا ہی نہیں کہ میں ریس ہار گیا تو میرے محبوب دی دعا ریس جت. تھوڑی دیر گزری والدہ نے دروازہ کھولیا. گھر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور دی خوشبو پیا. اکھے میری اماں سارا کیک کی ذکر ہوتی ہیں اے خوشبو کے نوانی پئیے. نہ اے غسل دا ٹائم ہے جو تو غسل کر نہ اے کوئی نماز دا ٹائم ہے جو تو وضو کی ذکر ہوتی ہے. تو اس نے آگیا کہ میرا بچہ کچھ نہیں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا اے کالیاں زلفاں والا تو گھڑیاں اور ہائی تھائی تے کر گیا نور اجالا. وہ گھڑیاں رکیا تے میرے دل دے وچ اجالا کر گیا. تبات اللہ تعالیٰ نے فقیر حضرت بابا بلے شاہ صاحب کو کچھ آئے کر و جناب اس مجھے بھی کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کو نہ پوچھا کہ بڑھڑی دی روح کیا کیا سبحان اللہ پوچھا یا نہ پوچھا سبحان اللہ فقیران یہ گلہ سنیا کی کیا کرو مڑ مڑ کے ہاتھ آدھا نہ ہی ایک ارماندہ ویدہ رب جانے پھر نال مقدرہ کدوں ہوئے گا میرے. جیڑے فقیر دا ذکر پہ عقیدہ ہوئے تصوف دا یہ مسئلہ ہے کہ اس دی روح موجود ہوں دی ہے. تا آؤ سارے رل کے ایک رسول بابا بلے شاہ صاحب کو بجا کہ ایک اس بڑھڑی دی روح کیا کیا. اے فقیرہ دے جڑے کلام ہوں دے انہوں نے کلامی شیر نہ سمجھے عقیدہ کرو. اے یا قرآن پاک کا ترجمہ ہوں دے یا حدیث پاک کا ترجمہ ہوں دے. اس موقع تے بڑھڑی دی روح کیا کیا جس ٹائم رش کیا نا گھر دے میں کہ آواز گواڑ اکٹھا ہو گیا کہ لوگ پچھڑ نہ گئے کہ بھائی کی ہوئے نے تھوڑے گھر دے میں رونا کیے پہ گیا. تب بڑھڑی نے آکھیا کہ میں نے لگتے لی دیو میں نو مبارکہ دیو. تو بابا بلے شاہ صاحب نے مبارک کی دیوائی کہ سیو نیرل دے وہ بدھائی سیو نیرل دے وہ نی بدھائی میں ور پایا راجہ مائی. آج تا روز مبارک چڑھے
कंबल दरिया टूटी मोड़े कंबल दरिया चाका वाली शक्ल बनाई। केड़ा कंबल जिसके बारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिलो, पहले महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे सर्दियां दा मौसम है ते सरकार ने एक काली चादर अपने ऊपर कीती हुई। सरकार काली चादर करके बैठे। अल्लाह ताला ने जिब्रील को बुलाया, फरमाया जिब्रील अर्ज की दीजिए रब्बे जलील आखे खा देख त सही मेरे यार मुए काला कमल के दर सोना पे लगदा। आखे या बारी ताला के कीता वने के हुक्म है के करा। आखे इनकार छोड़ के क़यामत तक आवन वाले मेरे महबूब दे कमल दा नजारा आंदा रहे। आखे के करा। आखे लिख छोड़ या अय्युहल मुज़म्मिलो, ऐ मेरा काली चादर ओढ़न वाला महबूब। हज़रत बाबुल शाह साहब ने फरमाया कि आज तो रोज मुबारक चढ़े राजा सादे बड़े हाथ कूटी मोड़े कंबल दरिया चाका वाली शक्ल बनाई। सैयो नीरल देवो बधाई मैं वर पाया राजा मारी। आगे से क्या फरमाया सुभान अल्लाह के बुल्ले शाह की सौदा कीता। सुभान अल्लाह बुल्ले शाह सौदा कीता। केड़ा सौदा कीता? सुभान के बुल्ले शाह की सौदा कीता कीता जहर प्याला पीता ना कुचला तो डालीता ना कुचला तो डालीता सिर ते दुखा दी गठड़ी चाई। सही हो नीरल देवो बधाई मैं वर पाया राजा मारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। सच बात। सुभान एक नजर करम दी तक एक नजर हो बने तो बस मत काफी तकी होया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक नजर दे नाल अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमा दिता। अगर हजरत अबू हुरैरा दी इबादत को देख के अल्लाह ताला उसनु ईमान अता फरमावे ना तो हजरत अबू हुरैरा सब तो ज्यादा हदीसा रवायत करने वाले सहाबी हैं, सब तो ज्यादा हया और मस्कीन सहाबी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इबादत दे सके नहीं बल्कि सरकार दी मोहब्बत दे सके ईमान अता फरमाया। असा पूछे हजरत मौलाना रूम मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिन्होंने अबुल इल्म आख्या वेंदा, इल्म का बाप, इल्म का दरवाजा, बाबुल इल्म। मसनवी मौलाना रूम कि जनाब ये दसो कि दीन दा मगज केड़ा है, ईमान दी जान केड़ी है, दीन दी शरह के है। तो उन्होंने फरमाया कि मगज कुरान रूह है ईमान जाने दीन हस्त हुबे रहमतल आलमीन। ये कुरान पाक का मगज, कुरान पाक का मगज कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सरकार की गुलामी है। बात मोहब्बत जिस मकाम ते पहुंचे दी इबादत उस मकाम ते नहीं पहुंचा सकती। अगर मोहब्बत दे विच कमी आ वने तो इबादत पूरा नहीं कर सकती, अगर इबादत दे विच कमी आ वने तो मोहब्बत पूरा कर छुड़दी। मैं तो एक बड़ी मजेदार जी मिसाल देवा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आ रहे जिहाद तो वापस ते फरमाया कि मेरा भाई अली हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, मेरा भाई अली
اپنی جھولی ذرا کھڑا چا میں آرام کر گیا میں کہ میں تو بڑی پکی سند میری نہ اپنی جھولی کھڑا چا میں آرام کر کے نا بڑی مشہور روایت ہے سرکار حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے جھولی کھڑائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولی جسار رکھ کے تے سامنے یہ سمے ستے دیگر دی نماز دا وقت چلا گیا علم دے دروازے جہاں بارے اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا نا کہ آنا مدینہ العلم و علی و ابوابها کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی میرا دروازہ ہے کہ میرے تک پہنچی وہ علی کو گزر کیا علی تو بغیر ایک بار سرکار نظرہ چوچا محمد کا کہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی من کن تو مولا نبی پاک سے سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی 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 تیری اوقات ہے ایک میں کیا ہوں کیا میری اوقات ہے تیرے ٹکڑوں پہ دنیا پلی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کعبہ فیضان کو یاد آنے لگا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا محبوب تیرا علی آمدہ پیا ان مزہ نہیں آمدہ کہ عام بانا گھر جمع اے پہلے گھر نہیں اے میرے گھر جمع اور بس بڑا وقت گزر گیا سرکار دی ولادت میں آنکھ نہ کھولیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ لگا کہ علی المرتضی پیدا ہو گئے اور آنکھ نہیں پہ کھولتے کہیں دے سامنے آنکھ نہ کھولی جس ٹائم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھولی دے وچ لیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے آنکھ کھولی تو اسا پوچھے سرکار پہلے آنکھ کیوں نہیں کھولی تو فرمایا کہ میرا دل نہیں مریضا میری آنکھ پہلے کہ ہو دوے کے پہلے اپنے محبوب نو کیوں نہ کعبے دے وچ ولادت ہے کہ کعبہ فیضان کو یاد آنے لگا دیکھ کر تیرے گھر کی گلی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان تو سرکار آرام پہ فرمائے دینا یہ میں تم رسایا نا کہ عشق تیرے مقام سے پہنچا سکتا میرے مرشد پاک غلط سلطان محمد فرمائے دے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی مگر ایمان شرماون عشق کو تے میرے دل نو غیرت ہوئی جس منزل نو عشق پہنچا دے ایمان نو خبر نہ کوئی عشق سلامت رکھی بابو تے ایمان دیوان دروئی عشق دے بہت بڑے مفتی دا فیصلہ آ گیا کہ جس منزل میں عشق پہنچاوے ایمان نو پتہ ہی کوئی نہیں ایمان نو خبر نہ کھائی ہوئی ایمان اس منزل دا پتہ بھی کوئی نہیں بسادہ کی سکتے ہوئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز اثر دا وقت گزر گیا تو بعد علم دے دروازے نے کیا فیصلہ کیتا فیصلہ کیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ دی نماز دے وچ فرق آندا تا آوے پیا عشق دی نماز دے وچ فرق نہیں آنا چاہیے نماز قضا ہو گئی سرکار حضرت کے رضی مرتضی شیر خدا آپ دی اکھ دے وچوں آنسو آ گئے جس ٹائم آنسو آئے آپ رومن لگ گئے رونیا آپ دی ہنٹ ڈٹی تے سرکار دے چہرے تے پئی تے سرکار کو جاگ آ گئی اکھے میرا بھائی علی کیوں پہ رونا اکھے جناب روندا اس واسطے پیا کہ آج تک ایک نماز دی قضا نہیں ہوئی تے آج پہلی نماز قضا پہ کی واہ جی واہ سرکار نے انہیں نہیں فرمایا کہ میرا بھائی علی نے غلط کیتا پہلے سرکار دی نماز اللہ تعالیٰ دی پڑھنی آئی تھی پچھے عشقاری نماز پڑھنی آئی سرکار نے فرمایا کہ میرا بھائی علی نے ٹھیک کیتا کوئی نہیں وہ قضا تھی گئی تو میں سورج نے حکم دینا واپس آنا تے تو ادا کر کے پڑھ اور اگلی دا اشارہ کیتا تے سورج واپس آ گیا سرکار دے حکم دا اس واقعے دا مطلب کیا لکھیا کہ اگر رب دی عبادت دے وچ فرق آونے تو عشق پوری کر سکتا ہے اگر عشق دے وچ فرق آونے تو عبادت پورا نہیں کر سکتی حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرمائے کہ جس دل عشق کی خرید نہ کیتا جس دل عشق کی خرید نہ کیتا بلکہ کتے اس کو چنگے انسان تا احسن الخالقین ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے اپنے محبوب دے عشق میں بلائی بیٹھا تے کتا او خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جیڑا مالک بنایا رب دے حکم دے بچو اپنے مالک دی فرما برداری کی بھی بیٹھا واہ جی واہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے وقت فرمایا سبحان اللہ کہ راتی جا کے واہ جی واہ سبحان تے شیخ صداوے قسم دا بوہا چھڑ دے نہیں تے باہیں مارو سہ جتے تے تھی اتے بلے شاہ اٹھ یار منا تے تبازی لے کے کتے تے تھی اتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سچ بابو سرکار کا نہ آ گیا سرکار کا واقعہ یاد آ گیا میں نے مرشد پاک سرکار حضرت شاہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک دن جنگل دے وچ اللہ اللہ پہ مطلب فقیرہ سارے دی گل ایک سارے راندے جنگل چیئے تے راندے کس کو تکلیف تھی چوکڑی چوکھار پہ یار نو گورن واسطے راندے جنگل دے وچ اللہ اللہ پہ کر دے تے ایک سکھا دی برات آ گئی سکھا دی جنگ آ گئی برات آ گئی طوفان گل گیا انہیری آ گئی جکھڑ چل گیا تھل دا علاقہ ہائی اپنا راہ بھول گئے
ایک سکھنے مدے بچوں آکیا کہ بھائی چپ کرو کہو کنو ہو سکتا کوئی اللہ تعالیٰ دا بندہ اللہ تعالیٰ نو یاد پیا کرتا ہوئے تے اساں وانی کہ اس کو اپنے رستے دی رہنمائی حاصل کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سکھن دا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دا بندہ جیڑا راتی جاگدا ہے نا اس کو کم از کم اتنی امید ہے کہ سانو سیدھا راہ تے دکھا ہی سکتا واہ جی واہ چپ کر گئے کہو گدی تا جنگل دے وچوں اللہ اللہ دی آواز پئی آوے جڑے کول گئے تو انہوں نے کیڑا پتہ ہے کہ وہ کھلوتا جیندی کمیز بھی ہدایت عطا فرما دی واہ جی واہ سبحان سرکار بیمار ہوئے نا تے حکیم سکھ کول گئے خلیفے آکے جناب مہربانی فرماؤ سارے مرشد پاک بیمار ہو گئے آن کے انہوں ذرا نبض تے ہاتھ رکھو اس آکے نا بھائی میں نہ آندا میں سن رہے ہیں تھوڑے مرشد دے بارے جیڑا اس دی نظر دے سامنے آوجے وہ کلمہ پڑھ گیا واہ جی واہ جیڑا اس دی نظر دے سامنے آوجے وہ کلمہ پڑھ آکے جناب کے کرا کے تسیں کرو اس دی کمیز گدی آؤ اس دی کیسے گدی آؤ کمیز گدی آؤ تے میں کمیز ویکھ کے سن کے تے مرض دا پتہ لگا سرکار دے گھر آئے سرکار دی کمیز چاہی جس ٹائم کمیز نک دے اوتے لائی نا تو سکھ بے ہوش ہو گیا پانی دے چھٹے مرے ہونے جلے اٹھیا تو پڑھے لا الہ الا اللہ کمیز کیڑی شہر دی بنی ہوئی آئی پھر اللہ تعالیٰ دے بلی بنائی آئی نہیں کسے عام انسان بنائی آئی پتہ نہیں وہ اٹھ دے والا دی بنی ہوئی آئی وہ بھیر دی بنی ہوئی آئی لیکن جس ٹائم اللہ تعالیٰ دے بلی دے جسم دے نال لگ گئی جس ٹائم اس کو نسبت حاصل کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نور ہدایت بنا چھوڑے سبحان سکھ بھی میرے محبوب دی بارگاہ چ آ گئے اچھا بھائی لگتا کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس ٹائم پہ اللہ کرنا اساں بھولے وتے ہیں اساں میاں احمد پور سیال سادی بھول کٹ جا واہ جی یہ کٹ جا سادی بھول کٹ جا سرکار نے مت فرمایا کہ او احمد اگے جناب وقت کیڑا رستہ ویندا کہ نہیں میں تو توڑ پہنچا کے آنا واہ جی واہ سبحان اللہ میرے کو راہ پوچھو تو میں کہا جناب اگلی گلی مڑ کے فلانے روڈ تے چڑھ کے فلانے پاسے مڑسو تو احمد پور سیال آ ویسی او آئی سخیاں دا دوارا سرکار نے فرمایا انج نہیں میں تو راہ دکھا چھوڑا آؤ میں تو توڑ چھوڑ کے آنا واہ جی آکے جناب کے کرا کہ میرے پیچھو پیچھو ٹور پو میرے مرشد پاک حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ اگو اگو ٹور پہ حضرت میاں رحمت گبھار فقیر ہے نا سرکار دے انہوں نے ایک شعر لکھیا سبحان کہ وہاں بھی کاغیاں تیرے نام یوں تو اگے کون کمینی نو جان دائی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ پیا جان دائی واہ جی واہ زندیا نارے کے لگ پار ویسا میں نواز جا تیرے نام دائی رحمت لگے نہیں بھاگ کمینیاں نو اے فیض کا سخی سلطان دائی واہ جی واہ سبحان اللہ میرے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ آؤ میرے پیچھو چاند قدم ٹورے تا سرکار دا روزہ نظر آمن لگا واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان سرکار دا روزہ تو سکھیا جس ٹائم سرکار دے چہر روزے دوتے نظر پئی وہ وکھاون والا کوئی تھوڑا اپنا امام نہیں وہ تھوڑا پیر نہیں وکھاون والا بھی تو سلطان الفقر ہے سبحان اللہ جس ٹائم گدی سرکار دی بارگاہ دے وچ ویندا ہوئے تے گدی سلطان باہو ویندا ہوئے تے وقت ونجن والے دی زبان چوں پتہ نہیں کیا نکلدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھا
کیڑی قیمت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے کو کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سکھاں دے تے اللہ تعالیٰ دے نور دی غشی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ دے نور دا وجد نازل ہو گیا۔ جس ٹائم تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا، سرکار دے قدم نپ گئے۔ سبحان اللہ اگر سرکار کرم فرماؤ اے تک اسے مہربانی کی تھی تے سانو اکڑی سیدھا راہ دکھا چھوڑیا کہ ہن سانو جانجالے دا گھر تے دکھاؤ چاہے جانجالے انتظار ہی بیٹھے ہو سانو جانجالے دا گھر تے دکھاؤ چاہے آکے اچھا میں ٹکتا پیا میرے پیچھے پیچھے لگی آؤ چاند قدم چلے تا آمد پر سیال آگئے واہ جی واہ اور آکے یہ کیا تو سوار کرے سو جسان تا جہاز تے لگتے 8-9 گھنٹے اتو اسلام آباد لاہور باولپور میں نیا جہاز تے چڑھ دیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کتاب کا نام منہاج الصبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دا بندہ میرا محبوب میرے قریب آ رہندا اور میرا محبوب بڑھ رہندا بات اس دے ہاتھ بھی میں بڑھ رہندا ہاں اس دے پیر بھی میں بڑھ رہندا ہاں اس دی زبان بھی میں بڑھ رہندا ہاں اس دے کان بھی میں بڑھ رہندا ہاں واہ جی واہ میرے مرشد پاک اپنے پیروں نال نہیں چلے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نورانی پیروں نال چل کے واہ جی واہ تو احمد پور سے آپ نظر آ گیا جس ٹائم احمد پور سے آپ نظر آیا جنگ جانے دا گھر سامنے آ گیا جس ٹائم پہلا سکھ گھر تے بھی داخل کیا سارے سکھانیاں نظروں سکھ دیتے پڑیاں تو پڑھے لا الہ الا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سانو بھی یہ جیسے دے راہ دکھاوڑ والے نصیب کرے آمین کیونکہ ایسا فقیرہ دے دربار دے خادم اور فقیرہ نے یہ گلہ سن سہی ہو کہ تھوڑے دلیں دیتے انہاں دی رحمت دا انہاں دے کلام دا اثر تھی وے تے اگر تھوڑے دے وچوں اگر کہ ایک دے وچ بھی عشق دا بوٹا لگ گیا تے ساری محنت سکھائی تھی پوسی اللہ تعالیٰ تھوڑے سانو عشق والی دولت نصیب کرے اللہ آمین اللہ آمین حضرت بابا بلے شاہ صاحب آپ دا مرشد ناراض تھی گیا واہ جی آپ دا مرشد ناراض تھی گیا اس طرح مرشد ناراض تھی گیا نا تو بعد 12 سال آپ نے داڑھی بنا دیتی اور کنجرہ دے نال شامل ہو گئے پہلا شامل ہو گئے کنجرہ دے نال کیونکہ سالیہ نمازہ ہیں دکھاوے آلیاں سالیہ نمازہ کیڑیاں دکھاوے آلیاں اور عاشقہ لیے کیڑیاں نمازاں جنہاں نمازاں دے وچ انہاں نو اللہ تعالیٰ دے محبوب دا دیدار تھی رہے جس ٹائم وہ لذت ختم ہو گئی قوات فیصلہ کر گیا کہ کوڑی داڑھی رکھا دا کوئی فائدہ نہیں رکھساں تا سچی ہی رکھساں ہون جیڑا ہار اندرو ہے بارو ہی وہ حال کر چھوڑا داڑھی بنا چھوڑی 12 سال کنجرہ نال گزارے ایک دن حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو رحم آیا اور آپ نے فرمایا کہ ہون اس دیتے راضی تھی کما ہون بولے نال منی پوا حضرت بابا بلے شاہ صاحب دی جڑی پارٹی آئی جڑے کنجرہ جڑے بینڈ باجے آنے دے نال اپنا کام بدے کریں گے ہیں ڈانس بدے کریں گے ہیں مجرے کریں گے ہیں انہاں دا ہی حضرت بابا عنایت شاہ صاحب کے محلے دے وچ پروگرام ان کسے نو کہڑا پتا کہ کیڑیاں کڑیاں ملدی ہیں پیاں ہر کہندا داڑھی بناونا برابر ہے ہر کہندا نچنا برابر ہے نہیں ابو جہل بھی کعبے چ ویندا ہے سادے تواڈے محبوب بھی کعبے چ ویندے ہیں کام ہکا ہے لیکن جس ٹائم ابو جہل ویندا ہے تے بتاں نو سجدہ کریندا ہے جس ٹائم سادے تواڈے محبوب ویندے ہیں تے بت سرکار نو سجدہ کریندا ہے تے دوہاں دا عمل ہکا ہے لیکن نتیجہ مختلف ہے
اللہ تعالیٰ سانو بھی عشق والی نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ فرماتے ہیں نا کہ جنہ عشق کی نمازاں پڑھیاں حضرت بابا غلام فرید صاحب دی بارگاہ چ لگے ونجو، حضرت سید سلطان باہو دی بارگاہ دے وچ لگے ونجو، اس وقت بھی تھانوں دیوے بدلے نظر آ سن، کیونکہ انہوں نے سارے تھوڑے نمازاں نہیں پڑھیاں، انہوں نے عشق والی نمازاں پڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ سانو تھانوں بھی عشق والی نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بابا عنایت شاہ صاحب نے آکھیا، حضرت بابا عنایت شاہ صاحب نے اپنی پارٹی کو آکھیا کہ آج تھوڑا پروگرام میں لاہور دے وچ تے مہربانی کرو جیڑا مینوں معاوضہ ڈی سی او تساں چگنے آئے تے میں بھی اپنے یار دی گلی جوان کے دمال پاوڑ سبحان اللہ مینوں نچ کے یار بناوڑ مینوں بھی دمال پاوڑ ٹھیک ہے بھائی اگے تو آنا اج بھی تو لگا جس ٹائم لاہور پہنچیا پورا او گروپ حضرت بابا عنایت شاہ صاحب اپنے محلے دے وچ اپنے اس کمرے اپنے حجرے دے وچ اللہ اللہ پہ کرتے ہیں تو اپنے غلاموں نے آکھیا کہ میرے غلاموں آؤ آج ایک نوی کنجری آئی ہے اس دا ڈانس دیکھنے میں جائے اور کہے نو کیڑا پتہ کہ پہ تھی دا عاشق دیگر عاشق جانے کیا جانے نفسانی تے حضرت بخشا بھی فرمائے تھے نا کہ خاصاں دی گل خاصاں دی جڑی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمدہ تے کتے آگے دھرنی خاصاں دی گل آما دے ابو کرنی انہی ہے جنہی گھر دے وچ مٹھی کھیر پکاؤ محنت نال پکاؤ محنت نال پکا کے تے وقت گلی دے کتیاں دے اگوں سٹ دیو حضرت بابا عنایت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آؤ میرے مریدو آؤ میرے نال آج ایک نوی کنجریاں دی پئی ہے اس دا ڈانس ویکھن میں واہ جی واہ اصل دے وچ کسے نو کیڑا پتہ ہے کہ ڈانس ویکھن نہیں ویندے تے رب وکھاون ویندے ڈانس ویکھن نہیں ویندے تے رب وکھاون ویندے ہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب اپنے میدان دے وچ آ گئے حضرت بابا عنایت شاہ صاحب بھی سامنے آ گئے بابا بلے شاہ صاحب نے سوچیا کہ مولیاں دے فتوے بھی لگے ہوئے لوگوں نے یہ گلاں بھی آئی ہوئی کہ بلا کافر ہو گیا بلا مشرک ہو گیا یہ موقع سارے نوں جواب دے بڑتا یہ موقع یار مناون دا اج یار منا کے واہ جی واہ تے بعد کیا فرمایا کہ ملا تجھ کے شرادی حد رکھنی شرع نال فقیر دے رہی ہوئی ہے تینوں اپنی شرع دا خیال ملا تے سنو یار منان دی پئی ہوئی ہے دو لکھ اگ حرام اے عاشق تے گل صاف قرآن میں کہی ہوئی ہے بلے شاہ ساری بخشش دی ذمہ واری مرشد چاہیے کنے چاہیے ہوئی ہے سورۃ الکہف اٹھا کے دیکھو ایک کتا اللہ تعالیٰ تے محبوبہ تے نال ٹر پیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیعِ کہ اے عام کتا نہیں ہے میرے یاراں دا کتا اے تھوڑے دروازے تے بھوکڑ دا کتا نہیں اے پھٹے والا کتا نہیں بلکہ اے میرے یاراں دا کتا ہے پلید ہے لیکن میرے یاراں دا ہے میں اس کتے نوں بھی اپنے یاراں دی نسبت دے پچھو جنت دے وچ گرنا واہ جی واہ بابا بلے شاہ صاحب نے کی فرمایا کہ ساری بھی بخشش دی ذمہ داری مرشد چاہیے سبحان اللہ سبحان تو بعد مرشد نے کی فرمایا سبحان اللہ مرشد نے کی عرض کی تھی کہ جب تے پوڑی میں طبیبان نہیں تھے
میں مر گیا. سبحان اللہ. یہ میں چون کے سنینا فقیر نہیں گلا انہوں نے شیر نہ سمجھے آئے, انہوں نے اپنے دلوں دے وچ محسوس کرے آئے کہ کیا اللہ تعالیٰ دے فقیراں دے کلام دے وچ فیض ہے یا کوئی نہیں. اور اگر کوئی شہر محسوس کرے تو وطنال پڑھن دی کوشش کرے. سبحان اللہ. کہ جب دے بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا, تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تھیا. جب دے بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا, تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تھیا. سبحان اللہ. اس عشق نے ڈیرا میرے دل وچ کیتا, بھر کے زہر پیالہ تھی آبے پیتا. میرا میں بھول گیا تیرے نال نہ گیا, تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تھیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. نعرہ سلطانیہ. یا غوثیہ. انہاں سارے فقیراں نو فیض تے سرکار غوث پاک دے در تو ہوئے. واہ جی واہ. پہلی دے آپ کے سنایا بھائی ممتاز صاحب بیٹھے ہیں کہ ایک شاعر نے لکھیا کہ بدے دستے یقی اے دل بدستے شاہ جیلانی, کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی. کہ اے انسان اگر تو چاہنا کہ تو اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ دے وچ دے تا اپنا ہاتھ حضور غوث پاک دے ہاتھ وچ دے کے اصل دے وچ سرکار دا ہاتھ اللہ تعالیٰ دا ہاتھ دی. بات اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنے واسطے فقیر کے قریبے ہیں. شہر آدھا کہ سگے درگاہ میرا شو جو خواہی قرب ربانی, کہ بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. کہ اگر تو چاہنا نا کہ رب دی ذات دا قرب حاصل کر کے تو حضور غوث پاک دے در دا کتا بن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گالی مکا چھوڑی فقیر. سبحان کہ اللہ. اگر تو رب دی ذات دا قرب چاہنا تو حضور غوث پاک دے در دا کتا پڑھ بن. کہ بر شیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی, کہ جنہیں زمانے دے شیر ہیں نا انہوں نے بھی عزت دے شرف حضور غوث پاک دے در دے کتے دے صدقے ملتا ہے. واہ جی واہ. اللہ تعالیٰ بھی سانو سرکار دے در دا کتا ہون دی توفیق عطا فرمائی. حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے ایک دن سارے کپڑے پا لیں, ایک دن پیلے کپڑے پا لیں, ایک دن رتے کپڑے پا لیں, ایک دن نیلے کپڑے پا لیں. لوگوں نے آکھیا کہ بلا ہر روز لباس پہ تبدیل کرینا, اس دے وچ کے ماجرا ہے, اس دے وچ کے راز ہے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے جواب دیتا کہ بلے شاہ نے آتا مینوں عنایت پورے, جس نے مینوں پوائے چولے سارے تے سورے. بلے شاہ نے آتا مینوں عنایت پورے, جس نے مینوں پوائے چولے سارے تے سورے. جام ماری ہے دی سبحان اللہ. پوری ماری نے زمین تے نچنے حضرت بابا نے شاہ صاحب کے سامنے بن کے جام ماری ہے دی مل پیا ہے وہ حیا یا حیو یا قیوم. پوری ماری ہے نا تو بابا نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ بھلا, آکھے نہیں حضور بھلا نہ بھلا. کہ جام ماری ہے ہڈی مل پیا ہے وہ حیا, جب دے بوڑی میں طبیبہ نہیں دے میں مر گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نسبت تے عشق عطا فرمائے. سبحان. حضرت بن بخشا فرمائے دینا کہ ایک دن میں کھلوتا ہوں دریا دے کنارے. سبحان. کتے کھلوتا ہوں جی دریا دے. دریا دے کنارے تے ایک بیڑی تردیبتی تے بیڑی دے نال کل لگی. بیڑی دے نال کل لگی ہوئی جی کل لگیا. کل لگی ہوئی. میں کلا نہ کیا کہ کلو تساں تے لوہے دیو تہاڈا کام تے ہے ڈوب بننا. تساں کیوں کرتے ہو لکڑے ترے بندی اس کا کام ہی کرنا ہے. تساں تکل ہو تہاڈا کام تے ہے ڈوب بننا. تساں کیوں کرے ہوتے ہو؟ تاکہ میں کلا جواب دیتا کہ جناب گل ہی نہیں آ رہے, اساں ڈوبڑ والے ہاں, ڈوب سکتے ہاں, لیکن ساری سنگت لگ گئی ہے لجپالاں دے نال. سبحان اللہ. سبحان.
لکڑ لجپال ہے نہ ڈب دیئے تے نہ ڈبن دیندی ہے سبحان سبحان نہ ڈب دیئے تے نہ ڈبن ڈبن دیندی ہے ساری سنگت آگئی لکڑ دے نال تمہاں نے ایک شعر لکھیا انہوں نے فرمایا کہ فضل تیرے نال لوہے تردے جان محمد چنگیاں دے لڑ پھڑ کے ایسا تا گناہگار تو بڑھا لیا لیکن چنگیاں دے نال لگ گیا نا عشق آلے دے نال لگ گیا تو ہر وہ لجپال انہا وہ آپ تو دیکھتے نہ دو بڑھنی دے تے عشق آلی دولت لبسی کی تو باورپور چو لبسی ملتان چو فوٹا باس چو لبسی تا اے جیڑا شکول ہے یہ جیڑی دکان یا مارکیٹ ہے یہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ فرمانے کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ باہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ خر کا پوشوں ارادت ہے تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اگر ارادت نہیں تو ارادت ہے ہی نہیں لوڑ ہی نہیں اگر لوڑ ہی ہے تو کار فقیرہ دی خدمت جس ٹائم فقیرہ دی خدمت کرے سے تو بات انہوں نے بھی چوتا ہے عشق اللہ کترہ نصیب سے واجبات اور میں تو ایک آخری واقعہ سنانا چاہتا سبحان آخری حضور غوث پاک کیونکہ جہانی شریف ہے سبحان حضور غوث پاک دی بارگاہ دے برکتاً ایک میں تم سرکار دا واقعہ سنا کے گلزار مقیمی دے وچ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی دے مطرڑے سبحان اللہ سرکار فرمائے دے کہ حضور غوث پاک ایک دن چلے آدھے تے رستے دے اتنے قبرستان دے کول ایک عیسائی تے ایک مسلمان دا جھیڑا لگو واجب سبحان عیسائی تے ایک مسلمان دا جھیڑا لگویا بڑھتے کھلیں سرکار نے فرمایا کہ بھائی کے رولا دے کون حضور غوث پاک میں بچہ فرمائے کہ واہ میرا یہ تعارف پہ کریں دیں حضور غوث پاک سبحان واہ میرا شاہ شہدہ سید دوئے جہانی غوث اعظم پیر پیرادہ تے ہے محبوب ربانی تے نانک دادک ولو سرکار آندے پہن تے سرکار دے غلام دا تے ایک عیسائی دا جیڑا لگویا جیڑا کے لگویا جیڑا اے لگویا عیسائی آدھا کہ سارے نبی دی شان زیادہ ہے اس نے اتنے مردے زندہ کیتے حضرت عیسیٰ روح اللہ رضی اللہ تعالیٰ تے مسلمان کو پوچھ دا کہ اگر تیرے نبی کوئی مردہ زندہ کیتا تے میں نس دے میرے نبی دی شان زیادہ اس تو ہے کہ اس نے تو مردے زندہ کیتے ہیں تے جو تیرے نبی دی شان زیادہ ہے کہ تو دس کو ایک مردہ زندہ تھی ہوئے تو بعد ایسا مسلمان علم والے پاسے تے عمل والے پاسے کترا گھٹ میں رہا چودہ چپ کر کے کھلوتا مسکین ہریا کھلوتا او چڑھیا کھلوتا حضور غوث پاک آیا کہ بھائی کے رولا نے اچھی جناب رولا ہے اے میں نہ دا میرے نبی دی شان زیادہ
میرے نبی نے مردے زندہ کیتے، تیرے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا یا نہیں کیتا؟ حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا سرکار کون کے نانا تیرا محمد، بابا تیرا علی ہے، یا غوث پاک تم سا نہ دنیا میں کوئی ولی۔ کیوں یار تو یہ مردے دی گل کریں گا، یہ سرکار دی گل کریں گا، وہ تو میرے نبی میں انہوں نے قدمہ دی خواہ کہا مردے تا میں نہیں تیروں زندہ کر کے دے سکتا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ گلزار مقیمی لکھن والے حضرت میاں محمد بخش عارف کڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ تو مردے نہ کے بیٹھا، تو میرے سرکار دے بارے مردے نہ ثبوت پوچھنا، اے مردے تا میں نہیں تیروں زندہ کر کے دے سکتا۔ واہ جی واہ، کہ جناب ایک گل ہے چلو میرے نال قبرستان نال مردہ زندہ کر رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں میں آمنہ دلال دا غلام ہاں، تو پہلے دس نہ میں کیڑی قبر نہ اٹھا۔ واہ جی واہ، یہ اللہ تعالیٰ دا اختیار ہے جی کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نا کوئی مشکل نہیں رہا، مشکل آسان تھی میری یہاں، کیونکہ وہ زبان انہوں نے دا اپنی ہوں دی نہیں، وہ زبان دی اللہ تعالیٰ دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ دا حکم کن تھی نا تب کوئی شے مشکل نہیں رہا۔ سبحان اللہ، اسا کیا کہ جنا تا ڈاڈا سنی دا حضور غوث پاک سبحان ایکڑ میں کو پرانی قبر گولا جیلے دی ہری گل گئی ہوں۔ واہ جی واہ، اٹھا تا گنسی فقیر ہے کیونکہ اسی کرام تا ویکھی ہوئی ہیں، لیکن ایکڑ ذرا اوکھا تھی میں ویکو ہریاں نہ جڑ سکے، لیکن اس میں کیڑا پتہ ہی کہ فقیروں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، کبھی یہ پھول ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی قبر جو تیوہ ہاتھ رکھیا آکے جناب اے مردہ زندہ کر دے۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرا نبی جس سے مردہ زندہ کرن لگ دائی وہ کیا آدائی؟ آکے جناب جس نے میرا نبی مردہ زندہ کرن لگ دائی نا وہ آدائی کم بے اذن اللہ، اللہ تعالیٰ دے حکم نال کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ دے حکم نال کھڑا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ جنہی قبر کے تو ہاتھ رکھی کرو تانا ایک قبر الہائی گویا، کون ہے؟ گویا یہ اپنی زندگی دے وچ واجہ وجہندہ ہے تو گنا محمدی ولی دے امتحان دس اے انجی اٹھی کیا گئی یا واجہ وجہندہ قبر چھوڑا۔ واہ جی واہ، سبحان ولیہ دے ولی پیرہ دے پیر کہ ایک لنگا اٹھی کیا گئی یا واجہ سمیت آرے اسا کیا جناب اٹھیں دی پہ اتوات واجہ انگار گر کیا گئی۔ واہ جی واہ، سرکار نے فرمایا کہ تیرے نبی کیا فرمائے دیں آکے میرے نبی فرمائے دیں کم بے اذن اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ تیرے نبی ہیں جنہیں فرمائے دیں کم بے اذن اللہ، میں امنا دے لال نفا دیوا میں کوئی نہ اکسا کم بے اذن اللہ، میں اکسا کم بے اذنی میرے حکم نال کھڑا ہو۔ سرکار دا حکم تنہا ہی نہ اصل ہے اللہ تعالیٰ دی زبان ہے۔ حدیث پاک سرکار قبر دے گئے ہاتھ رکھیا اور فرمایا کہ کم بے اذنی، سبحان کم بے اذنی میرے حکم نال کھڑا ہو بان۔ گلزار مقیمی اٹھا کے ویکھو قبر پھٹی تے وجندری صاحب واجہ وگیندے قبر چھپائے رہا گیا۔ واہ جی واہ، سبحان سبحان، یہ اس نے دیکھیا تو اس نے پڑھے اللہ الہ الا اللہ
فرمایا کہ جناب تسا سچے تے میں کوڑا، تسا آقا تے میں غلام. سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جنتی صاحب اور تین تو اجازت ہے تو اپنی قبر دے وچ لگا. اس نے آکھیا جی لجپالاں دا ایک کام نہیں. وہ کلام پہ پڑھ دیا نا بابا فرشتہ فرماندے نا کہ ساملا دے تیری یاد دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے آکھیا کہ وعدے کی توڑی توڑ دے، وعدے کی توڑی توڑ دے، موت بچار سبحانے موضوع دیتے پھرتے پہلے شیرائی کے وعدے کے بعد اگر سرکار شدے ہیا تے بات اسے حالانی چھ مرائندہ پیا ان مزہ نہیں آندا کہ میں آیا دوزخ ہی چوہا بلکہ بھی دوزخ دے وچوں ایسا اے شرو ماسی لوگ کوئی میں کیسے دے آئیا تو میں اکثر سرکار غوث پاک سے دے آئی سرکار اور مہربانی کرو میں اپنا غلام بھی بڑھاؤ تے کلمہ بھی بڑھاؤ تے جنت بھی گئے سرکار نے اس نے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ پڑھیا سرکار نے فرمایا کہ وانج اللہ تعالیٰ دے ہم راس پاش نہ کر وانج اپنی قبر دے وچ وہ مردہ کلمہ پڑھ کے مرن تو بعد دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے فقیروں نے کی شان دیتی کہ کلم ربانی میں بخشا فقیروں کی شان دے سے ہاتھ ولیاں دے مرن دل مویا اس لے کافر آئی جہنم دا فیصلہ ہو چکے آئی جہنم میں چلے گیا آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی آئی کہ قبر دے وچوں اٹھا کے اپنا غلام بھی بنایا تے مسلمان بھی بنایا سبحان اللہ جنتی بھی بنایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں دے نال عشق کرن دی توفیق آمین میں تو ایک نکا جی چھوٹی جی واقعہ اپنے بابا جی دی کرامت سنا کے مجاز سے کہنا میرے بابا جی حضرت محمد مقبول حضور سرکار سبحان اللہ اسا انہاں دے غلام انہاں دے آستانے دے انہاں دے در دے نہ کو عالم ہاں نہ کو فاضل انہاں دے در دے ٹکڑے ہیں جنہیں دے اتے بلدے پہ ہاں تے شاید وہ اپنے ٹکڑے نصیب کیتی رکھے آمین سرکار اپنے شہر دے بیٹھے ایک دن تے جاگ ضائع تھی کہتی کیا جی جاگ ضائع تھی تو بچے دوڑنے لگے کوئی ایدے آوے کوئی اڈے بنے دوڑ دیا لیکن یہ واقعہ دے رہی یہ ہر کے واسطے ایک کو جے نہیں میرے بادشاہ فرمائیں دینا کہ شیش محل بچ کتا بڑیا تے ادھر
لیکن میرے بابا جی بیٹھے ہیں تو جاگ بھول گئی، بچے پریشان تھے کہ میرے بچے کیوں پریشان ہو؟ آکھی بابا جی شادی جاگ نہیں رہی تے ہن جگہ کیویں جمسی؟ میرے بابا جی نے فرمایا ہن چھوڑو جاگا نو، جمسی بغیر جاگ تے جمسی اور قیامت تک جمسی۔ آج میرے بابا جی نے وصال نو 112 سال شروع ہے، آج بھی پورے چپڑ شریف شہر تے ون کے ویکھ کے لو 2 گلاس پینو ادھر وچ دودھ پاؤ، صرف نیت کر دیو کہ ملک سویرے نہیں کھاونی ہے اور بھائی سویرے چاہ پینی ہے۔ جس ٹائم سویرے اٹھی سو تو ملک صاحب دی نہیں بڑی پئی اسی تے تھوڑا دودھ نہیں آتے ہو۔ واہ جی واہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو تو آخر کے دعا ہے اپنے محبوب دے دردہ غلام ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو تو اپنے محبوب دے دردہ عاشق ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو تو اپنے محبوب دے نال سچا عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فقیراں، اپنے اہل بیت و اطہار، اپنے صحابہ کرام، اپنے محبوب اور اپنی ذات دے تابع ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلو اے نات سنو چا جی، مہربانی کرو سنو شیر پڑھ سکے۔ بطن بھائی میری فرمائش کی تھی تو ایک نات سنا کے بعد اجازت گرنے اچھا تو میں بہت ساری دیر تک بھائی بیٹھا تھا جاگ جاگ کے تو نیندر آئی بیٹھی اسی چلو نات دلو شیر پڑھ دیں درود شریف پڑھو سرکار صلی اللہ علیہ یا عشق دی اپنی اپنی لہر نظر آ اکرام جیسے فرمائش کی طرح تو نے اپنے شاکر شجاع آبادی صاحب دا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب دے عشق دے وچ اپنے محبوب دے عشق دے وچ پتہ انہوں نے فرمایا کہ ذکر تیرے یار دا مولا کرے نارے بنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے نارے بنا تو بھی راضی میں بھی اپنا مولا
جڑے بھائیاں جڑے منتظمین حاضرین ناظرین اللہ تعالیٰ تھوڑی یہ کاوش میں نہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نکانا نبی اور بابا یعنی نکانا نبی اور بابا یعنی حسین ابن سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ زہرا تو اور یہ سلام عاجزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين